बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, कराची शहर में बसने वाले जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ़ मसाइल में हमेशा से घिरे रहते हैं और मुख्तलिफ़ दावे, मुख्तलिफ़ नारे के बावजूद इस शहर के बसने वाले शहरियों का कोई पुरसान हाल है नहीं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज तस्करा जिसका करने जा रहा हूँ उससे इस शहर में बसने वाले जो मोटरसाइकिल या गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उनका वास्ता कभी न कभी ज़रूर पड़ा होगा। अगर जो लोग ये इस्तेमाल नहीं करते उन्होंने ज़रूर ये नज़ारा इन गुनाहगार आँखों से देखा ज़रूर होगा। वो है सर, जो इस शहर का बहुत खौफनाक मसला बनता जा रहा है, वो पार्किंग माफिया का बढ़ता हुआ असर रसूख है, जो शहरियों को अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा है मुसलसल। इसके अंदर हमारे कुछ मेहरबान मुख्तलिफ़ शिक्लों में शामिल हाल रहते हैं, खां वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्हें हम ट्रैफ़िक कहते हैं, जिन्हें हम ट्रैफ़िक एहलकार या जिन्हें हम जो है वो पुलिस की नफरी कहते हैं, जो थाने में तैनात होती है उस हल्के में। कुछ मोअज़्ज़ीन बाअसर शख्सियत सियासी और दूसरे जो काले भेड़े इसमें शामिल हैं, ताजिर नुमा, वो और हर इलाके में असर रसूख रखने वाले कुछ न कुछ काली भेड़े इसके अंदर अपना अपना हिस्से का दिया जला रहे हैं। ये माफिया इतनी मजबूत होती जा रही है कि पहले किसी ज़माने में सिर्फ रोड पर थी और अब गलियों के अंदर जो रहने वाले रिहायशी हैं उनकी गाड़ियां उठवा देते हैं और उनसे भी पार्किंग फ़ीस वसूल करने इतनी ताकत के साथ तैयार रहते हैं कि वो मजबूर होकर इन्हें अदायगी करने पर मजबूर वो भी हो जाते हैं। जो शहरी, जो जिनका घर होता है, जिनकी गली, वो कहते हैं रात के 10 बजे के बाद आप जो है वो इसको इस्तेमाल रखें, जबकि कानूनी तौर पर सुबह जो टाइमिंग है वो 8 बजे क्लोज़ हो जाता है आम दिन में। आजकल तो खैर लॉकडाउन है, वैसे ही 8 बजे तक का। ये पार्किंग की इब्तिदा हुई कहाँ से? ये पार्किंग की इब्तिदा हुई गवर्नर हाउस के CPLC में कायम एक मरकज़ जो बनता है और अभी भी कायम कर रहा है। गवर्नर हाउस डॉक्टर इशरत उल अब्बास साहब हमारे मोअज़्ज़िज़ गवर्नर थे, उनके दौर में इसकी इब्तिदा हुई अब्दुल्ला हारून रोड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तक अब्दुल्ला हारून रोड जो VVIP इलाका रोड्स कहलाता था, उसकी ट्रैफिक जैम की शिकायत पर यह कार्रवाई का आगाज़ किया गया कि इस इलाके में चार्ज पार्किंग नाफिज की जाएगी। और CPLC का जो अमला है वो अपनी गाड़ियों में लॉक भी लगाता था और उनको अपना जो अमला उन्होंने पार्किंग की सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए लगाया था वो काम कर रहा था। वो पार्किंग फ़ीस लेते थे। कहा यह गया था उस ज़माने में कि जनाब इसके जो पैसे जिस इलाके से जितने आएंगे उसके रूट्स और दीगर कामों में, लाइट्स, रूट्स के मद में उसको खर्च कर दिया जाएगा। ये नो प्रॉफिट नो लॉस का एक मंसूबा है जो शुरू किया गया था। उसके बाद कुछ मफाद परस्तों की नज़र में ये आ गया तो CPLC के हाथ से हट के डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों ने ले लिया, फिर बल्दिया उज़्मा कराची ने ले लिया। पूरी कराची की हर बड़ी सड़क और छोटी सड़क जो है वो पार्किंग माफिया की जद में आ चुकी है अब मौजूदा टाइम में। और आप ये समझ लीजिए कि आप कानूनी तौर पर जो बोर्ड लगाए जाते हैं नो पार्किंग के, उससे हट के भी अगर आपने खड़ी की तो ये पार्किंग माफिया इतना मजबूत है वो वहाँ से भी हटवा देगा अगर आपने इसको अदायगी नहीं की। आपने सोचा कि ये तो पार्किंग की जगह है, यहाँ खड़ी कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर बोर्ड ही नहीं है, वो किसी वक्त भी लिफ्टर आएगा उठा के ले जाएगा। और कानूनी तौर पर एक शख्स जो 188 में ये डाल देते हैं, अक्सर गुमशुदा में, लावारिस में, कानून की खिलाफ वर्जी में, उसके कई मायने लेते हैं इसमें। तो बाज़ मौके पर जब गाड़ी लिफ्टर लगा देता है, लिफ्टर उठाने के लिए मालिक पहुंच जाता है, वो कहता है मैं फ़ीस देने के लिए तैयार हूं, इसके बावजूद उसकी गाड़ी उतारी नहीं जाती।
اور اس کی وجہ سے اس کو ذہنی اذیت اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ذہنی اذیت ہوتی ہے، اور اس کو مزید ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ وہیں ادائیگی لے لیں اور اس تو مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ جو ہے مختلف صورتوں میں اس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی، حکومت کے دعوے رہے، انتظامیہ کے دعوے رہے۔ ایک وقت میں کراچی شہر میں کئی مقامات پر رینجرز نے کارروائی کی، ان کے خلاف کئی لوگوں کو بند کیا اور شہریوں نے چند مہینے سکون سے گزارے۔ اس کے باوجود جب وہ اندازہ ہو گیا لوگوں کو کہ جی یہ بالکل سکون ہو چکا ہے، وہ پھر دوبارہ نمودار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آج پوزیشن یہ ہے کہ روڈ تو روڈ ہیں، گلیاں بھی جو کہ قانونی طور پہ اس کے زمرے میں نہیں آتی، جو متعلقہ گلیاں ہوتی ہیں جس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، رہائشی علاقے ہوتے ہیں، ادھر بھی انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اور جو روڈ ہیں اس کے اوپر اگر آپ بھتہ دیں تو کار بھی کھڑی کر سکتے ہیں، موٹر سائیکلیں تو خیر وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن آج اگر اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا گیا تو مزید بڑھ جائے گا۔ گزشتہ دنوں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا۔ اس زمانے میں جب رینجرز نے کارروائی کی تھی تو یہ کہا گیا تھا یہ سبوں کے پاس جو رسیدیں ہیں وہ ہم نے جاری ہی نہیں کی، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہینڈ آؤٹ آیا تھا، ہم نے جاری نہیں کی، یہ جعلی لیٹر ہے۔ اور اس زمانے کے حساب سے 5 روپے اس کی موٹر سائیکل کا چارجنگ فیس تھی اور 20 روپے گاڑی کی تھی۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ قانونی طور پہ 10 روپے ہیں لیکن وصول کر رہے ہیں 20 سے 30 روپے، کار کی 50 روپے ہے، وصول کر رہے ہیں 100 سے 200 روپے، اور ٹائمنگ کہتے ہیں کہ آپ کتنی دیر میں اٹھا کے لے جائیں گے، اپنی گاڑی ہٹا لیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صبح چھوڑ کے جاتا ہوں، شام کو بولتا ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مافیا نے بھی فٹ پاتھ کے نیچے جو ایریاز آتے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اپنے لوگوں کو، ان کو ٹھیکے پہ دے دیا، یعنی مطلب ایک علاقہ کسی کانٹریکٹر نے لیا، اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا۔ اب وہ کیونکہ اپنی ادائیگی کرنی ہے ان کو بھی اور اپنے پیسے بھی رکھنے ہیں، تو وہ بے انتہا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں اس میں، اور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے معمول کی بات ہے۔ وہ 10 افراد گرفتار کیے تھے ڈپٹی کمشنر کے حکم پر، اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جبکہ صرف ایک علاقے میں اگر کسی بھی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو ایک علاقے کے اندر سے کم از کم 50 سے 60-70 لوگ ان کے کام کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ جو مختلف میڈیا چینل نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے اپیلیں کی، ویڈیوز نشر کی، پروگرام نشر کیے، وہ 2-3 دن جو ہے اس کے اوپر رک جاتا ہے، وہ سختی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہی رواں دواں سلسلہ چلتا رہتا ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ تو حکام بالا کو یہ چاہیے کہ اس پہ سیریس توجہ دے۔ گزشتہ سال کراچی چیمبر آف کامرس کے لا اینڈ آرڈر کے اجلاس میں ایک سابق ڈی آئی جی نے برملا کہا کہ جو آپ کارروائی کر رہے ہیں دوسرے اس پر، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے چیئرمین سے اپیل کی کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لیں، کیونکہ یہ ایک مافیا پنجے گاڑتا جا رہا ہے، شہریوں کو شدید نوعیت کی ذہنی اذیت دے رہا ہے۔ اور اس کے اندر کے بی سی اے بھی ذمہ دار ہے، جو مارکیٹیں بنتی ہیں اس میں نیچے جو پارکنگ کی ایریاز ہوتے ہیں اس میں لوگ گودام اور دکانیں بنا دیتے ہیں، وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، جبکہ اصولی طور پر جو پارکنگ کی جگہ جو بلڈنگ بنتی ہے کمرشل، اس میں پارکنگ جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے۔ اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس میں رکھا جائے کہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں، آج کل تو یہ بڑا پروفٹ کا کاروبار ہو گیا ہے کہ کوئی سینٹر بنتا ہے اس میں کئی فلور پارکنگ کے ہیں جس میں میٹر چالو ہے، اس مارکیٹ اس پلازا کے اندر کام کرنے والے، دکانیں لینے والے بھی فیس دینے پہ مجبور ہوتے ہیں، جس سے ایک بڑا ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ اس میں بھی اپنا کردار آپ ادا کریں، اور جن پلازاؤں میں، شاپنگ سینٹرز میں، جن مارکیٹوں میں پارکنگ نہیں ہے اس کے متعلق اے بی سی اے میں شکایتیں درج کرائیں تاکہ وہ آپ کو پارکنگ کی سہولت مل سکے۔
دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ کی جو شکایتیں ہیں اس کی گفتگو زیر بحث لایا جا سکے۔ G5 چائنا کی ایک معروف برانڈ ہے اور یہاں ان کے CEO عبد الرحمن صاحب جو ہے وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی G5 کو ڈیل کرتے ہیں، اور پاکستان میں پہلا اسمبلنگ پلانٹ بھی G5 نے ہی اطلاعات کے مطابق لگایا تھا۔ اب خوشی کی بات یہ ہے اسی ماہ جنوری میں ان کا ایک اور جدید پلانٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس سے ان کی پیداواری کھپت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی اور پاکستانی صارفین کو، موبائل صارفین کو جو ہے وہ تھوڑے کم دام میں اسمارٹ فون اور بار فون دستیاب ہوں گے۔ یہ عبد الرحمن صاحب ذاتی محنت کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، اور لوگوں کو کئی سال سے انہوں نے اسمارٹ فون جو ہے اس کے ریٹ بہت کم کر کے دیے ہیں، جو قوت خرید میں آتے ہیں، بار فون سے جو سوئچ کرتے ہیں لوگ اسمارٹ فون کی طرف، ان کے لیے یہ ایک اچھا تحفہ ہے۔ آخر میں ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، جو کھیپی ہیں ہمارے بھائی وہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ چند دن میں پاسپورٹ جو وہ لیتے تھے، جو میں نے خبر چلائی تھی کہ ایک پاسپورٹ پہ 5 موبائل فون ریلیز ہو رہے ہیں، ان کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے اور حکومت اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ جو ریٹ ڈیوٹی کے لیے جائیں گے وہی ان سے بھی وصول کیے جائیں گے۔ تو بھائی مختلف نام نہ ڈالیں، اب محتاط ہو جائیں، قانونی ذریعے پہ آ جائیں، جس سے آپ کا، حکومت کا، ملک کا فائدہ ہو۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔